کھلائے ہیں زمانے میں، بہت گلکاریاں ملتی ہیں ماضی کے فسانے میں، اور خطابت ہی نے ایوبی کی فوجوں کو جگایا تھا، خطابت ہی نے ایوبی کی فوجوں کو جگایا تھا، صلیبی قوتوں کو جس نے دھرتی سے مٹایا تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ عظیم سپوت فاتح قبلہ اول سلطان صلاح الدین ایوبی، جس نے میدان جنگ میں عسکر اسلام کو خطاب کیا تھا کہ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس انسان کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ آئیے حضرات گرامی، اس لازمی تمہید کے بعد میں ایک ایسے شخصیت کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جسے آپ مناظر اسلام کہہ لیجئے، اور پورے ہندوستان کا دورہ کر رہی ہے وہ شخصیت، اور مناظرے کر رہی ہے، اور وہ شخصیت کوئی ایسی ویسی نہیں ہے بلکہ ہماری اور آپ کی پہچانی ہوئی شخصیت ہے، جو ناظم ہے مجلس تحفظ شریعت مگراوا اعظم گڑھ کے، جس سے میری مراد حضرت مولانا محمد آصف صاحب دامت برکاتہم ہیں، جن سے میری مراد حضرت مولانا محمد آصف صاحب دامت برکاتہم ہیں، جس کے دستے تربیت میں ہزاروں سنگریزوں کو تراش خراش کر ہیرا اور بے شمار ذروں کو رشک آفتاب بنایا ہے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر صبر سکتی ہے، شرط اتنی ہے سلیقے سے تراشا جائے۔ مائک چالو کرو، ہلو مائک چالو کرو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پہ تشریف فرما کابر علماء کرام، ضلع سلطان پور اور اس کے اطراف سے آئے ہوئے معزز سامعین اعظام، آج کا یہ اجلاس جسے جمعیت علماء سلطان پور منعقد کر رہی ہے، یہ اجلاس ایک عام اجلاس نہیں ہے بلکہ ایک تاریخ ساز اجلاس ہے۔ ہندوستان کے اندر ہر دور میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور تمام قوموں کے درمیان محبت، ملاپ، آپس میں ہمدردی یہ قائم رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ لیکن ادھر کچھ دنوں سے ہندوستان میں ایسی طاقتیں برسر اقتدار آ رہی ہیں جو اس ملک کو نفرت کے آگ میں ڈھکیلنا چاہ رہی ہیں، اور انہیں پتہ نہیں، وہ جان بوجھ کر کے بھی ناواقف بنے ہوئے ہیں کہ ہندوستان جیسے ملک کے اندر یہ سیاسی کھلاڑی
لاشوں پر اپنا ملک تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ بقول الشاعر، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے۔ ان لوگوں کو اپنا اقتدار چاہیے، ان کو اپنی حکومت چاہیے۔ اس حکومت اور اقتدار کے لیے چاہے ہندوستانیوں کے خون سے اس سرزمین کو لالہ زار کرنا پڑ جائے، اس سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ ہندوستان میں کہاں یہ مسئلہ تھا کہ ہندو الگ مسلمان الگ؟ یہاں مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 70 سال کی عمر کا بھی ہے، کوئی 80 سال کی عمر کا بھی ہے۔ یہ حضرات بتائیں گے کہ آج سے صرف 20-25 سال پہلے جب تک ان ناپاک ارادے کے لوگوں کا اقتدار اور ان کی طاقتیں مضبوط نہیں ہو رہی تھی، ہندوستان کے اندر ہندو مسلمان کا کوئی اختلاف اور مذہبی بنا پر کوئی انتشار نہیں تھا۔ کئی جزوی طور پہ فساد ہو گیا، لیکن ہر ایک انسان اس فساد کی مذمت کرتا تھا۔ ایک مسلمان کے گھر شادی ہوتی تو ایک ہندو بھائی اس کو اپنی عزت، اپنا وقار سمجھتا۔ ایک ہندو بھائی کے گھر شادی ہوتی، ایک مسلمان اس کو اپنی عزت سمجھتا۔ لیکن یہ نفرتوں کا ماحول، یہ ہندو اور مسلمان کی تفریق، آپس میں ایک دوسرے سے دوری، یاد رکھو مسلمانوں، آج اس سلطان پور کے اجلاس سے میں جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ پیغام آپ اپنے سینوں پہ لکھیے، یہ پیغام یہاں کی میڈیا لکھے، یہ پیغام یہاں کے علماء اکرام نشر کریں، یہ پیغام یہ طالبان علوم نبویہ اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اس کو بتائیں کہ ہندوستان جیسی محبت کی سرزمین، ہندوستان جیسی الفت کی سرزمین میں آج بھی ہندو و مسلمان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج بھی فرقہ پرستی کے نام پہ دونوں قوموں کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج جو مسئلہ ہے وہ ایک فرقہ پرست اور غیر فرقہ پرست کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ اس کا ہے فرقہ پرستی اور غیر فرقہ پرستی، اور امن کے چاہنے والے، محبت کے چاہنے والے یہ مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھائی بھی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا مظفر نگر کے اندر فساد ہوا، اس فساد میں نامعلوم کتنے ایسے درندوں نے مسلمانوں کا خون پیا، مسلمانوں کے خون سے اس علاقے کی سرزمین کو لالہ زار کیا، لیکن تاریخ اس واقعے کو فراموش بھی نہیں کرے گی کہ اسی مظفر نگر کی سرزمین پر ایک گاؤں کا ہندو پردھان جس نے اپنے گھر میں 50 مسلمانوں کو جگہ دیا اور ان کے جان، ان کے مال کی حفاظت کرتا رہا۔ قومی یکجہتی کانفرنس زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، منشیر شیخ الاسلام زندہ باد، حضرت مولانا ارشد مدنی زندہ باد، حضرت مولانا آصف صاحب زندہ باد۔ میرے بھائیوں، لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیغام ہر ایک کو دیا جائے اور یہاں کی وہ ساری طاقتیں سنیں جو ہندوستان کے اندر ہندو اور مسلمان کے درمیان تفریق کرنا چاہتی ہیں۔ تفریق نہیں ہو پائے گی۔ یاد رکھیے اب وہ دن بہت دور نہیں ہے کہ لاشوں پہ تعمیر کیا ہوا وزارت کا محل باقی نہیں رہے گا۔ ہم ہندوستان کے اندر امن کے خوگر ہیں، ہم ہندوستان میں محبت کے خوگر ہیں، ہم ہندوستان میں الفت چاہتے ہیں۔ لہذا جب محبت کا ماحول پیدا ہوگا تو یہ سارے نفرت کے بادل چھٹ جائیں گے۔
آج جو نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس سے کسی ایک قوم کا فائدہ نہیں ہے، ساری قوموں کے اندر بے چینی اور نفرت کو ہوا دینے کے لیے آج یہ لوگ جو وزارتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نفرت کا ماحول بنانے کے لیے آج مسلم پرسنل لا کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے۔ مسلم پرسنل لا، مسلم آئینی قانون، یاد رکھیے صرف مسلمان نہیں، ہندوستان کے قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں کا ہر باشندہ مذہبی اعتبار سے آزاد ہوگا، ہر باشندے کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ یہاں کا قانون ہے اور یہاں کا قانون لکھنے والے کوئی دارالعلوم دیوبند کے فارغ نہیں تھے، دیوبند سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہاں کے قانون لکھنے والے ہمارے ہندو بھائیوں کے بھی جماعت ہیں، وہی اس قانون کو بنانے والے ہیں۔ انہوں نے خود اس قانون کو، جب یہ ملک جمہوری ملک قرار دیا گیا تو جمہوریت کے بعد اس قانون کا آنا ضروری تھا۔ ہر ایک شخص کو، ہر ایک باشندہ کو، ہر ایک شہری کو ہندوستان کے اندر مذہبی آزادی ہوگی۔ لہذا جو طاقتیں آج مسلمانوں کے مذہبی آزادی پہ قدغن لگانا چاہتی ہیں وہ صرف مسلمانوں کی دشمن نہیں ہے، وہ ہندوستان کی جمہوریت کی دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہندوستان جمہوری ہے اور ہندوستان کے اندر کوئی قانون لا کر کے آپ مسلمانوں پہ تھوپ دیں، یکساں سول کوڈ کا قانون، اور نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم مسلم بہنوں کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں، ہم مسلم خواتین کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئے۔ وہ شخص ناانصافی مٹائے گا جو خود اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا، آج وہ انصاف کرے گا جو اپنی بیوی کا نام چھپائے پھر رہا ہے۔ آج وہ مسلمانوں کا مسیحا بن کر کے، مسلم خواتین کا مسیحا بن کر کے آئے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں خواتین سے محبت ہے اور تم یقیناً خواتین کے اوپر ہونے والے ظلم کو دور کرنا چاہتے ہو، جاؤ گجرات، پہلے اپنی بیوی کے اوپر ہونے والے ظلم کو دور کرو۔ آج مسلم خواتین کے ساتھ ہمدردی، وہ درندے جنہوں نے گجرات کے اندر مسلم ماؤں کے پیٹ کو چیر کر کے بچے کو دیوار پر مارا ہے، وہ درندے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا ہے، وہ درندے جنہوں نے گجرات کا ماحول خراب کیا ہے۔ خدا کی قسم، ہندوستان میں بہت فساد ہوئے، لیکن ان سارے فسادات میں حکومت اگر کبھی شریک ہوئی ہے تو صرف گجرات کا واقعہ ہے، اس کے علاوہ یقیناً افراد کرتے تھے، افراد سے غلطی ہوئی اور حکومت اس کے خلاف رہتی تھی۔ آج وہ لوگ مسلمانوں کی ہمدردی کا راگ الاپ رہے۔ اے لوگوں، یاد رکھو، یہ مجمع اس بات کا اعلان کرے کہ خدا کی قسم، آسمان بدلتا ہے تو بدل جائے، زمین میں فرق آتا ہو تو آ جائے، پہاڑ کی سلامت میں فرق آتا ہو تو آ جائے، شہد کی مٹھاس میں فرق آتا ہو تو آ جائے، شریعت اسلامیہ میں نہ کل فرق آیا ہے نہ قیامت تک فرق آئے گا۔ جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی، قومی یکجہتی، مولانا اشاد رشیدی، دارالعلوم دیوبند۔ شریعت اسلامیہ میں کے قانون میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آج سے 1400 سال پہلے جب ہم سب کے آقا و مولا مدینے کے تاجدار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تھا، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ
کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. کیوں؟ زکوٰۃ دینے کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھا کہ آپ کو زکوٰۃ دی جائے گی. اے ابو بکر ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ مت دو. صدیق اکبر نے اعلان کیا واللہ لو منعونی قالا او عناقا لأقاتلنهم جميعا. خدا کی قسم جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے اور زکوٰۃ میں اونٹ دیتے تھے اور اونٹ کے ساتھ اس کی رسی دیتے تھے، آج اگر وہ رسی بھی روکیں گے ہم ان سے جہاد کریں گے، ہم ان سے جہاد کریں گے. کیا فرمایا؟ تم الدین وانقطع الوحی اینقص الدین وانا حی. دین مکمل ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، کیا دین میں کوئی کمی بیشی کی جائے ہم زندہ رہیں گے؟ صدیق اکبر نے کہا اگر سارے لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں میں تنہا رہوں گا لیکن مانعین زکوٰۃ سے جہاد کروں گا. حضرت فاروق اعظم مشورہ دینے آ گئے تھے اور کہہ دیے تھے اے خلیفۃ الرسول، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صرف زکوٰۃ ہی تو نہیں دے رہے، آپ ان سے جہاد کیسے کریں گے؟ صرف زکوٰۃ ہی کو تو روک رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو جو ڈانٹا ہے بڑا ہی سخت لہجہ فرمایا. کیا فرمایا؟ اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام. زمانے جاہلیت میں بہت بڑے بہادر تھے، آج بھیگی بلی بن گئے. اتنے بڑے بہادر تھے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے تھے اور آج تم آ کر کے ایسی باتوں کا مشورہ دے رہے. سنو اے عمر، یاد رکھنا کوئی ایک آدمی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا تب بھی میں بابا کے دول جہاد کروں گا، میں اس میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. وہی فاروق اعظم فرماتے ہیں بعد میں کرہناہ فی الابتداء وحمدناہ فی الانتہاء. ہم نے آغاز میں اس کو ناپسند سمجھا لیکن بعد میں ہم تعریف کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ اگر صدیق اکبر اس انداز سے نہ کھڑے ہوتے، صدیق اکبر ایسی پختگی کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو آج دنیا زکوٰۃ کو بھول گئی ہوتی. میرے بھائیوں، شریعت میں کوئی بدلاؤ نہ ہوا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. آج ایک بات کہی جا رہی ہے کہ مردم شماری کرائی جائے گی اور مردم شماری کے بعد پھر وہ فیصلہ کیا جائے گا. اے مسلمانوں ایک بات بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، سلطان پور کے مسلمانوں بتاؤ، آپ کا گھر ہو، آپ کی ملکیت ہو، آپ کا کھیت ہو، آپ کی دکان، اور اس کے بعد کوئی ظالم کہہ دے یہ دکان ہماری، یہ مکان ہمارا، جبکہ آپ کے پاس سارے کاغذات موجود، لیکن اس کے بعد کیا مردم شماری ہوگی؟ مردم شماری اور ووٹنگ وہاں ہوتی ہے جہاں معاملے میں تردد ہوتا ہے، اور یہاں معاملے میں تردد نہیں ہے، یہاں معاملہ بالکل کلیئر اور صاف ہے. کیا معاملہ یہ صاف ہے کہ شریعت کا قانون 1400 سال کے بعد نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، قیامت تک یہ باقی رہے گا. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی مجال نہیں ہے کہ شریعت میں کوئی تبدیلی کر دے. مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ طاقتور ہے، یہ وزیر ہے، یہ فلاں ہے. اے لوگوں میں کہتا ہوں کس روئے زمین پر ایسی طاقت نہیں، دنیا کا ہر ملک سپر پاور ہو جائے، دنیا کے تمام ملک سپر پاور ہو جائیں اور سب شریعت کے بدلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس کے باوجود بھی شریعت میں کوئی بدلاؤ نہیں آ سکتا. اور مسلمانوں کو نہ ڈرائیے آپ، ہم یہ نہیں کہتے ہم بہت طاقتور ہیں، لیکن یاد رکھیے ہم وہ جملہ ضرور کہتے ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب، آپ نے نام سنا ہوگا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک دشمن آیا اور آنے کے بعد اس نے پڑاؤ ڈالا
اور یہ سوچا کہ خانہ کعبہ کو ہم ڈھائیں گے، لہذا مکہ مکرمہ میں قریبی میں اس نے پڑاؤ ڈالا، لیکن مکے والے اس کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، مکے والے اس کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی مجال ہے خانہ کعبہ کو ڈھائے گا۔ لیکن جب وہ آدمی زیادہ کھسیایا، زیادہ منہ بنایا، کہا کہ ایسا ہے کہ جو خانہ کعبہ کا ذمہ دار ہے اس کے اونٹ ہم منگوا لیتے ہیں، اور جب اونٹ لینے آئے گا تو خانہ کعبہ کے بارے میں منت سماجت کرے گا۔ لہذا اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ منگوا لیے اور یہ کہا کہ اب عبد المطلب آئیں گے تو سفارشیں کریں گے۔ حضرت عبد المطلب اپنا اونٹ تلاش کرتے ہوئے گئے تو پوچھا اس ایلچی نے، جو ان کے ہاں ایلچی تھا ابرہہ کے ہاں، اس نے پوچھا کون ہو؟ کہا میرے اونٹ غائب ہو گئے، میرا نام عبد المطلب۔ کہا اچھا اونٹ لینے آئے ہو، ایسا ہے چلو ہمارے سردار سے ملاقات کرو۔ حضرت عبد المطلب سردار کے پاس گئے، کہا کیا بات؟ کہا اونٹ لینے آیا۔ کون ہو؟ عبد المطلب۔ کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں؟ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، تم اپنے اونٹ کے بارے میں خالی بات کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ سنو، انا رب الابل وهو رب الکعبہ، میں اونٹ کا ذمہ دار ہوں، اونٹ لینے آیا ہوں خانہ کعبہ کے ذمہ دار کی طرف۔ خانہ کعبہ کا ذمہ دار اللہ ہے اور وہ اللہ تم سے انتقام لے لے گا۔ خانہ کعبہ کو تم ڈھاؤ گے، لہذا اے مسلمانوں یاد رکھو، شریعت کو نازل کرنے والا اللہ، شریعت کو بھیجنے والا اللہ، اپنے پیغمبر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو شریعت اللہ نے دیا ہے، اس شریعت میں اللہ بدلاؤ نہیں ہونے دے گا۔ دنیا میں یہ ابرہہ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر کے بدلنا چاہیں گے، قانون شریعت نہیں بدلی جائے گی۔ اور ایک بات میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے سلسلے میں آپ اتنا زیادہ فکر مند ہیں، کیا مسلمانوں کو آپ کوئی معمولی سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بس اس ملک میں ویسے ہی رہتا ہے، اس کا کوئی کردار نہیں؟ اے لوگوں، ابھی ہمارے ایک عزیز مولانا عبد الرحمن شروع میں کچھ باتیں کر رہے تھے، ماشاءاللہ تاریخی باتیں کر رہے تھے۔ میں آپ کو بہت مختصر وقت میں بتاتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پہ جب بھی کوئی کڑا وقت آیا ہے، اگر کوئی طاقت، کوئی قوم سب سے زیادہ کھل کر کے میدان میں آئی ہے کہ یہ مسلمان قوم ہے، یہ مسلمان قوم ہے۔ مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا؟ آزادی کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے، وہ آزادی کی تاریخ جو بیان کی جاتی ہے وہ سن 1900 سے شروع کی جاتی ہے۔ اے لوگوں، یہ غلط ہے۔ آج لکھو اپنے ڈائری میں، اپنے دل پہ لکھ کر کے جاؤ کہ جنگ آزادی جو شروع ہوتی ہے وہ 1757 سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جنگ آزادی اس ملک میں جو لڑی گئی ہے وہ 1757 میں لڑی گئی ہے۔ نواب سراج الدولہ میدان میں آیا، اس وقت بتائے کوئی مورخ، ہندوستان کا کوئی مورخ جو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، وہ ذرا بتائے کہ ہندوستان میں جو 1757 میں نواب سراج الدولہ اس ملک کے وقار کو باقی رکھنے کے لیے میدان میں آئے تھے، اس وقت کون سی دوسری قوم تھی؟ پورے ہندوستان کی ساری قوموں میں سے کوئی ایک فرد آپ کو نہیں ملے گا جس نے اس ملک کی آزادی کے لیے اس وقت کوئی قدم بڑھایا۔ اس کے بعد 1799 میں سلطان ٹیپو میدان میں آتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے سلطان ٹیپو ناکام ہوئے اور شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد انگریز نے یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا، آج سے جو حکم چلے گا وہ انگریز کا چلے گا۔ اس نے جب یہ جملہ کہا، اس جملے کی وجہ سے ہندوستان میں سب سے پہلے اگر کوئی میدان میں آیا تھا تو علماء کرام کی جماعت تھی جو میدان میں آ گئی۔ لہذا اس جملے کے بعد ٹھیک 4 سال کے بعد پورے ہندوستان میں
آزادی کے لیے جہاد کا فتویٰ دینے والے حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ آپ نے 1803 میں اعلان کیا کہ اے لوگوں، اس ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنا فرض ہے۔ جب شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا تھا، لائے کوئی مورخ، میں چیلنج کرتا ہوں، پورے ہندوستان کا کوئی مورخ لائے، کسی ایک فرد کو لا کے سامنے کھڑا کرے تو بتائے کہ 1803 میں کوئی ایک دوسری قوم کا آدمی اس وقت آزادی کی جنگ کے لیے میدان میں آئے۔ شاہ عبدالعزیز کون تھے؟ شاہ عبدالعزیز انہی مدارس سے نکلے ہوئے تھے، انہی مدارس کی تربیت یافتہ تھے، انہی مدارس میں پڑھے ہوئے تھے۔ شاہ عبدالعزیز نے یہ اعلان کیا، ان کے اعلان کے بعد پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی، مدارس سے علماء، خانقاہوں سے صوفیاء اور سارے مسلمان جنگ آزادی کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ اعلان کیا ہے، ٹھیک چند سالوں کے بعد 1831 میں حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کے اندر بالا کوٹ کی پہاڑی پر جہاد کیا ہے اور سارے لوگ شہید ہو گئے، کچھ لوگ بچے تھے جو 1857 میں قیادت کر رہے تھے۔ میرے بھائیو بزرگوں، 1857 میں جو لوگ قائد کے حیثیت سے تھے ان میں مولانا جعفر تھانیسری، یہ بھی 1831 کی جنگ سے واپس آئے تھے، اور حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانواتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، ان حضرات کی پوری جماعت جو 1857 میں میدان میں تھی، لیکن جہاد ناکام ہوا، جنگ ناکام ہو گئی اور مسلمان کمزور پڑ گئے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا جذبہ نہیں مرا، مسلمان بزدلی کے شکار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد 1866 میں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانواتوی رحمت اللہ تعالی علیہ میدان میں آتے ہیں۔ آپ نے اعلان کیا، آج مدارس کے یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مدارس کے یہ اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، آج مدارس کے اوپر بھی یہاں کے لوگ غلط نگاہیں ڈال رہے ہیں۔ اے لوگوں، میں یہ کہتا ہوں، مولانا محمد قاسم نانواتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر مولانا قاسم نانواتوی دارالعلوم دیوبند نہ قائم کرتے تو ہندوستان آزاد نہ ہوتا، ہندوستان آزاد نہ ہوتا۔ کیوں؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم میرے سامنے قائم ہوا ہے، حضرت الاستاد نے دارالعلوم کو جو قائم کیا ہے وہ اس لیے قائم کیا ہے کہ 1857 میں مجاہدین کی شہادت کی وجہ سے اب مجاہدین کی کمی پڑ رہی تھی، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا گیا۔ آج اس ملک کے اندر اس دارالعلوم کے بارے میں اور اس سے منسلک مدارس کے سلسلے میں کوئی بات کہے گا، اے لوگوں سنو، اسی دارالعلوم کا فرد اول ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی۔ مولانا محمود حسن دیوبندی پستہ قد، دبلے پتلے آدمی، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں انگریز کہا کرتا تھا یہ معمولی جثے کا آدمی، لیکن اگر اس کو پھونک دیا جائے، جلا دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریزوں کی بغاوت کی بو آئے۔ وہ تھے مولانا محمود حسن۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذرہ برابر انحراف نہیں کیا۔ ان کے جانشین شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے کیا جرأت عطا فرمائی تھی۔ ایک موقع آیا ہے، حضرت مدنی نے اعلان کیا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام، انگریزی مصنوعات کا استعمال کرنا حرام۔ انگریزوں نے مقدمہ چلایا اور مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں پھانسی کا آرڈر کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت آج یہاں انکار کر دیجئے کہ میں نے فتویٰ نہیں دیا ہے، بطور توریہ کے
بعد میں آپ اقرار کر لیجئے گا۔ حضرت نے کہا سنو، انگریز کے سامنے حضرت فرماتے ہیں کہ سنو، اس وقت بھی میں نے فتویٰ دیا تھا، آج بھی فتویٰ دے رہا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا یہ فتویٰ دیتا رہوں گا۔ جمعیت العلماء ہندو مسلم ایکتا، جمعیت العلماء اسلام، کہا جب تک زندہ رہوں گا۔ اور اس کے بعد حضرت نے ایک شعر کہا تھا، لیے پھرتی ہے بلبل اپنی چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ کھلونا سمجھ کے نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ شیخ الاسلام، شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا یہ کردار تھا۔ اور آج وہ لوگ جو اس ملک میں غداری میں شریک ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اس ملک میں مہاتما گاندھی کا قتل کیا ہے، جنہوں نے اندرا کا قتل کیا ہے، جنہوں نے راجو کا قتل کیا ہے، جو بڑے بڑے لیڈران کے قتل کرنے والے ہیں، آج وہ لوگ آئیں گے مسلمانوں کی وفاداری معلوم کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کی وفاداری مت معلوم کرو، خدا کی قسم اس ملک میں مسلمانوں نے اس ملک کی عزت و وقار کو باقی رکھنے کے لیے جتنا اپنا خون بہایا ہے، ساری قوموں نے مل کر کے اتنا اپنا پسینہ نہیں بہایا ہے۔ تڑپ تڑپ کے گلے مل رہے تھے خنجر سے، تڑپ تڑپ کے گلے مل رہے تھے خنجر سے، بڑے غضب کا کلیجہ تھا مرنے والوں کا۔ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ۔ اے لوگوں، میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہمارے مسلم بھائی، جو ہمارے سلطان پور اور اس کے اطراف سے لوگ آئے ہوئے ہیں، جو لوگ کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے یا مدرسوں کے ذمہ دار ہیں، آپ حضرات میری ایک بات کو ضرور نوٹ کیجئے۔ آپ ایسے مسلم بچوں کو جو مدارس میں نہیں پڑھتے ہیں، کالجوں میں ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں اور دوسرے اسکولوں میں ہیں، ایسے بچوں کے سامنے ہندوستان کی تاریخ، علماء کی تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ آپ ضرور پڑھائیے۔ کیوں؟ جو قوم تاریخ سے دور ہوتی ہے، جو قوم اپنی تاریخ فراموش کر دیتی ہے، وہ قوم پھر یاد نہیں رکھی جاتی ہے۔ اللہ مجھے کہنے، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔